وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، جو ہواؤں کو بھیجتا ہے جو اس کی رحمت والی بارش سے پہلے خوشخبری بن کر کے آتی ہیں. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، وہی اللہ کریم کی ذات ہے جو بارش برساتا ہے لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد. وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے. زمیندار فصلوں والے مایوس ہوتے ہیں، وہ رحمت کی بارش برسا کے فصلوں کے اندر رس بھر کے تر و تازہ کھیت بنا دیتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں انزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات وحب الحصید. رحمت اور برکت والا پانی تمہارے رب نے تمہارے اوپر برسایا، پھر باغات اور اناج اور یہ لہلہاتے کھیت اللہ کریم نے ہی اگائے ہیں. بندے کو بارش کی ضرورت ہو، موقع پر بارش برس جائے، یہ اللہ کریم کی رحمت ہوتی ہے. جیسے بدر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام کو لے کر کے گئے ہیں. مد مقابل 3 گنا بڑا لشکر ہے، 1000 کی تعداد میں. کافر اسلحے سے لیس ہو کر کے آئے ہوئی ہیں. پانی کے کنویں پر کافروں نے قبضہ کر لیا ہے. مسلمانوں کے پاس جو زمین ہے وہ ریتلی زمین ہے، گھوڑے کے پاؤں بھی پھنس رہے ہیں، پانی پینے کے لیے بھی کوئی نہیں ہے، وضو اور غسل کے لیے بھی کوئی نہیں ہے. اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء. اے میرے نبی کے صحابہ، وہ وقت بھی تو یاد کیجئے نا جب دشمن سامنے کھڑا تھا اور ہم نے تمہیں امن اور سکون کی نیند عطا فرمائی تھی. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، بارش برسائی. لِيُطَّهِّرَكُم بِهِ، تاکہ وضو اور غسل اور طہارت کا انتظام بھی ہو جائے. اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھو نا میرے بندے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 313 میدان کے اندر اترے ہوئے ہیں. نہتے 313 بشر ذوق شہادت میں خدا کے نام پر نکلے محمد کی قیادت میں. اور ایک اور شاعر نے کہا ادھر سے ایک لشکر آ رہا تھا حق پرستوں کا، بظاہر فاقہ ہستوں کا، بظاہر حاجت مندوں کا. وہ لشکر سب لشکروں سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ پیاس کی حالت میں ہیں، وضو کا پانی کوئی نہیں ہے. اللہ کریم نے بارش برسائی، پانی کا انتظام بھی ہو گیا. تازہ پانی بارش کا پیو بھی اور غسل بھی کرتے جاؤ. اور وہ جو جگہ ریتلی تھی جہاں گھوڑے کے پاؤں اور سم ٹکتے نہیں تھے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس ریت کو بھی زمین کے اندر جمع کر کے بتا دیا. یہ ہوتی ہے نا رحمت والی بارش. جب بندوں کو ضرورت ہو پھر اللہ بارش برسائے، ان کی حاجت کو پورا فرمائے، اسے کہتے ہیں رحمت والی بارش. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے موقع پہ، سارے میری طرف دیکھیں جی، یہ بجلی گڑبڑ ہو رہی ہے لیکن آپ میری طرف دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے موقع پہ اپنے کپڑا اپنے بازوؤں سے اوپر کیا اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو پھیلائے. بارش جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوؤں کے اوپر پڑ رہی ہے. صحابہ نے پوچھا لما صنعت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے میرے صحابہ،
دیکھتے نہیں ہو میرے رب کی رحمت برس رہی ہے، ابھی ابھی رب کی طرف سے آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں میرے نبی میرے رب کی رحمت ہو، نبی کا رحمت والا جسم اس کا استقبال کرے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ایک وہ دعا عند النداء جب آذان ہو رہی ہو، اور دوسری دعا تحت المطر جب بارش برس رہی ہو اور بندہ بارش کے اندر ہاتھ پھیلا کے اپنے رب سے مانگ رہا ہو۔ یہ بارش کے وقت اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، اس وقت کی دعائیں اللہ کریم رد نہیں فرماتے، تو یہ بارش ہو گئی رحمت کی۔ اور ایک بارش ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں عذاب کی بارش، اس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جیسے قوم نوح پر آئی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی، زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، ادھر سے بھی پانی آ رہا ہے، ادھر سے بھی پانی نکل رہا ہے، اور اتنا پانی ہو گیا پوری قوم کو اللہ نے اس پانی کے اندر غرق کر دیا۔ اللہ کریم نے اسی بارش کو ان پر عذاب بنا دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ایک اور قوم کی مثال بھی ہے، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا۔ اس قوم کو کہتے ہیں قوم عاد، یہ ہود علیہ السلام کی قوم ہے۔ اللہ کے نبی ان کو کفر سے منع کر رہے ہیں، اللہ کے پاک نبی شرک سے منع کر رہے ہیں، اور وہ ڈٹ کر کے تکبر کیے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک دن ایسے ہوا بادل آسمان پہ دکھائی دیا، وہ ہود علیہ السلام سے کہنے لگے تو کہہ رہا تھا عذاب آئے گا، عارض ممطرنا، عذاب کہاں سے ہے؟ یہ تو بارش برسنے والی ہے، یہ دیکھو بادل آ گئے ہیں، ابھی ہریالی ہو جائے گی، فصلیں اور شادابی ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ریح فیہا عذاب علیم تدمر کل شیء بامر ربہا فاصبحوا لا یری الا مساکنہم۔ جس بادل کو دیکھ کر وہ بارش سمجھ کر کے خوش ہو رہے تھے، وہ بادل اور بارش والا نہیں تھا، اس کے اندر تو اللہ کا عذاب چھپا ہوا تھا۔ پھر طوفان کو اللہ نے مسلط کر دیا، سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، ایک ہفتہ تک اللہ تعالیٰ نے وہ طوفان ان کے اوپر مسلط کیا، اور پوری قوم کو اللہ نے نیست و نابود کر کے اعلان کیا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ۔ پوری قوم میں کوئی ایک بھی نافرمان بچاؤ تو سر اٹھائے۔ اللہ کریم کہتے ہیں بادل تو اس قوم پر بھی آئے تھے لیکن رحمت بن کے نہیں، عذاب بن کے آئے تھے۔ ایک اور قوم کا ذکر بھی اللہ کرتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ یہ فرعون کی قوم ہے، مصر کے اندر ظلم کرنے والے تھے، طوفان آیا، بارشیں آئی، اور پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے دھچکے دیے، شاید کہ یہ توبہ کر لیں۔ اور ایک مثال آخری عرض کروں، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ۔ ایک قوم تھی جس کو قوم سبا کہتے ہیں۔ قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے باغات کا سلسلہ عطا فرمایا، بارشیں بڑی ٹائم پر ہوتی تھیں، پھل بڑی زیادہ مقدار میں ان کے ہوتے تھے، اور پوری قوم بڑی خوشحال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلدۃ طیبۃ ورب غفور، آب و ہوا بڑی پاکیزہ ہے، شہر بڑا بہترین ہے، پھل بڑے وافر مقدار میں ہیں، اور بارشیں اپنے وقت پر آتی ہیں، کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ فارسلنا علیہم سیل العرم وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتین اکل خمط وعسل وشیء من سدر قلیل۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس قوم نے ڈیم بنا کر
ایک پانی کا ذخیرہ جمع کر رکھا تھا، جب چاہتے اپنے باغوں کو پانی لگا لیا کرتے تھے، لیکن جب باغی اور نافرمان ہوئے ہم نے اسی ڈیم کو توڑ دیا، اتنی بارشیں ہوئی ڈیم ٹوٹ گیا، اور ڈیم نے ان کے گھروں کو بھی برباد کر دیا، ان کے باغات کو بھی برباد کر دیا، جہاں کل پھل پھول ہوتے تھے وہاں جھاڑیاں اور بوٹیاں اگ پڑی۔ اللہ کریم نے فرمایا اوے لوگوں، بارش میری رحمت ہے، سارے بولو بے شک، بارش میری رحمت ہے، جب میں چاہتا ہوں تو بارش برستی ہے، میں نہ چاہوں تو ایک قطرہ بھی کوئی نہیں برسا سکتا، لیکن جب زمین پر میری نافرمانیاں حد سے زیادہ ہو جاتی ہیں اور توبہ کرنے کی طرف دھیان نہیں کیا جاتا، پھر یہی بارش میں اللہ عذاب بنا کر نازل کر دیتا ہوں۔ اس لیے اللہ رحمت والی بارش نصیب فرمائے، اللہ عذاب والی بارش سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا دن تھا، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک اعرابی اور دیہاتی آیا، یا رسول اللہ بارشیں نہیں ہیں، فصلیں نہیں ہیں، جانور بھوکے ہیں، پانی پینے کا پورا نہیں ہو رہا، بڑی پریشانی ہے، دعا فرمائے اللہ بارش عطا فرمائے۔ میرے نبی نے دعا فرمائی، آپ نے فرمایا اللہم اسق عبادک و بہائمتک وانشر رحمتک وحی بلدک المیتہ، اے اللہ اپنی مردہ زمین کو زندہ فرما، اپنے بندوں کو پیاسے بندوں کو سیراب فرما، جانوروں کو سیراب فرما، مردہ زمین کو زندہ فرما، رحمت کو متوجہ فرما۔ اللہم اسقنا غیثا، اے اللہ بارش برسا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلائے، سخت دھوپ تھی اور دوپہر کی دھوپ مچل رہی تھی، صحابی کہتے ہیں ادھر میرے نبی نے بارش کی دعا کی، جمعے کی نماز پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ بارش برسنا شروع ہو گئی ہے، اور ہم گھروں کو واپس لوٹے نا تو ہمارے کپڑے بارش کے پانی سے بھیگ چکے تھے، پھر بارش برستی رہی، ہفتے والے دن بھی، اتوار والے دن بھی، سوموار والے دن بھی، منگل بدھ جمعرات اور اگلے جمعے تک بھی، پورا ہفتہ بارشیں ہی بارشیں۔ صحابی کہتے ہیں پانی پانی ہر طرف ہو گیا، اب ہم تو کچھ کہہ نہیں رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادرام کی وجہ سے۔ اگلا جمعہ جو آیا حضور پھر خطبے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، پھر وہی دیہاتی آئے اور کہا یا رسول اللہ اپنے رب سے کہیں اب بس بھی کر دے، اب تو جانور پانی میں ڈوب رہے ہیں، اب تو مکان ہمارے گر رہے ہیں، اب تو پانی بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ توجہ کرنا، میرے نبی نے ادھر ہی کہا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ابھی ہمیں اور نہیں چاہیے، اس کو دائیں بائیں کر دے، ادھر ادھر کر دے، پہاڑوں پر لے جا، وادیوں میں لے جا، چشموں میں لے جا، سمندروں میں لے جا، اے اللہ ہمیں اور نہیں چاہیے۔ صحابہ کہتے ہیں بادل گھنا چھایا ہوا تھا، میرے نبی کی دعا کے بعد بادل پھٹنا شروع ہو گیا اور موسم کھلنا شروع ہو گیا۔ ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں او جی اس منہ سے کل دعا مانگی تھی بارش کی، آج اس منہ سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ بارش بند کر؟ تو حدیث پاک میں دونوں مثالیں موجود ہیں، بارش ضرورت ہو رب سے مانگو بارش برسا، اور جب بارش زیادہ ہو اور جن علاقوں میں خاص کر طوفان اور سیلابی صورتحال ہے وہاں نبی پاک کی سنت موجود ہے کہ دعا کرو اے اللہ ہمیں نہیں ضرورت، جہاں پہ ضرورت ہے وہاں اسی منہ سے اللہ سے ساری خیریں مانگنی ہے، دنیا کی ساری بلائیاں اور آخرت کی بلائیاں مانگنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔